ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. قرآن مجید سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اس پر استقامت سے باقی رہے، قائم رہے، فلا خوف علیہم، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہونے والے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں در حقیقت. خالدین فیہا، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جزاء بما كانوا یعملون، اور جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کی جزا ہے کہ جو ان کو دی جائے گی. اس آیت شریفہ کے ضمن میں توحید عملی کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا. توحید کا ایک مختصر سا مفہوم اور اس کے بعد دو قسمیں، توحید نظری اور توحید عملی. پھر اس کے بعد توحید عملی سے متعلق بعض چیزیں سرکار سید الشہداء کے جملے پہ بات کر کے اس کے کچھ مراحل پہ ہم لوگوں نے گفتگو کو شروع کیا تھا. کل کی گفتگو میں ہم لوگوں نے اس بات پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، بات کی تھی کہ انسان کا اللہ پہ بھروسہ یا توکل کس حد تک ہے. اس پہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ امید صرف اور صرف ذات پروردگار سے ہونا چاہیے. اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو مراحل پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں ایک ایک مرحلے پہ، یہ خود ایک مستقل موضوع. چونکہ ہم لوگوں کو کربلا کے اعتبار سے توحید عملی پہ بات کرنی ہے، لہٰذا تھوڑا اس کا ٹچ دے کے اور آگے ہم بڑھ رہے ہیں. ورنہ اگر مثلا خود امید پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، یہ ایک عنوان ہے، کیونکہ توحید کے مرحلوں میں تاریخ کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، روایات، اور اسی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم روایات کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہے ہیں، صرف مختصراً آیتوں کو پیش کر کے اپنی باتوں کو پیش کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ پھر ایک ایک مرحلے میں کئی دن گفتگو ہو جائیں گے. لہٰذا کل ہم لوگوں نے امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے اس پہ گفتگو کی تھی. ہمارے خیال سے ایک اندازے کے لیے کسی حد تک کافی ہے. یہ ہم صرف اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ گفتگو مکمل نہیں ہے یا بہرحال اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے کہ ہمیں امید ہے، بلکہ بعض اوقات بعض حد تک یقین ہے کہ ہمارے کچھ جوان یا نوجوان جائیں گے اور جا کے اس پہ انشاءاللہ ہم ورک کریں گے اور مزید اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، حتیٰ جا کے اپنے علماء سے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے. زندگی کے ہر لمحے میں، پریکٹیکل لائف میں جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ انہی چیزوں سے متعلق ہیں، اور یہی ثابت کرتا ہے. آخر میں اختتام کی گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ مثلا ابھی ہم ایک چیز اور عرض کر رہے ہیں، ان ساری گفتگو کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. جس طریقے سے توحید کے مقابلے میں شرک ہے، ہم نے عرض کیا کہ ہم شرک پہ بھی گفتگو نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کا نیگیٹو پہلو بھی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے مفاہیم زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں، لہٰذا اس کو بھی ہم ٹچ نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ہم کو بس یہ کسی حد تک معلوم ہو جائے کہ کون سے اسٹیپس ہیں کہ جو ہم کو کمال کی حد تک لے کے جا سکتے ہیں، یا کمال کا راستہ کیا. آج دوسرے اسٹیپ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں، وہ کہ محبت صرف اللہ کے لیے. محبت، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سماج نے بہت بدنام کیا، ان میں سے کیا محبت مختلف جہت سے بدنام کیا. ہمارے معاشرے میں جو اکثر محبت پائی جاتی ہے وہ جاہلانہ محبت ہوتی ہے. کیا مطلب جاہلانہ محبت کا؟ اسلام سے پہلے ایک زمانہ تھا، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب اسلام لائے اور انہوں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے زمانے جاہلیت کی روش کو، رسومات کو توڑا. اس پہ خطبات ہیں، مولا کائنات کا خطبہ ہے. خطبہ فدق میں صدیقہ طاہرہ نے بھی متوجہ کیا کہ تم ایسے تھے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، ہمارے بابا نے تم کو اس جہالت سے نکالا. اور مختلف خطبوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا. قرآن مجید نے بھی زمانۂ جاہلیت کی طرف اشارہ کیا. یہ سمجھنا چاہیے. آج الومناٹی کے بنیادی اہداف میں سے یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت کو زندہ کیا جائے. الومناٹی کے بنیادی اہداف میں سے ہمارے جوانوں کو پہچاننا چاہیے کہ زمانۂ جاہلیت کسے کہتے ہیں، زمانۂ جاہلیت کے صفات کیا ہے. یہ زمانۂ جاہلیت تھا یا زمانۂ جاہلیت کے صفات تھے جن کو زندہ کیا گیا تھا. ان صفات نے مجبور کیا تھا کہ حسین ابن علی جا کے خطبہ مینا ارشاد فرمایا، اور جب اس کا اثر نہ ہو تو حسین ابن علی جیسی ذات آ کے مقتل میں اپنی جان دے دے. جس اصلاح کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ کہ اسلام کا سسٹم عملی ہو جائے. لہذا زمانۂ جاہلیت کی اسٹڈی ضروری ہے. پڑھیں زمانۂ جاہلیت کیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ بات آپ کے درمیان کہی ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جوان آج جن چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایڈوانس ہے، اور جب پرانے لوگ منع کرتے ہیں ان کے باپ دادا، ارے یہ تو پرانے لوگ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ، اور مولوی تو ویسے ہی بیکورڈ ہوتا ہے، ان کو کیا معلوم دنیا کتنی آگے نکل گئی، انہیں کچھ نہیں معلوم. جسے آپ دنیا آگے نکل گئی کہہ رہے ہو، یہ زمانے جاہلیت ہے. پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے ہیں. غلط فہمی ہے. یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں. جا نہیں رہے ہیں آگے، جا پیچھے رہے، اور ہر اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں. ویلیوز کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، تاریخ، کیلنڈر، ہر اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے، صرف متوجہ کر. تو رسول نے زمانے جاہلیت کو ختم کیا تھا، اس کے مقابلے میں علم پیش کیا تھا. کچھ صفات ہیں جو زمانے جاہلیت کے. زمانے جاہلیت کی محبت، اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو اس طرح. زمانے جاہلیت کی محبت، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا تھا. محبت کا ایک معیار ہوتا ہے. زمانے جاہلیت کی محبت کا معیار نہیں ہوتا تھا. زمانے جاہلیت میں محبت درواقع پارٹی بازی کا نام تھا. پارٹی بازی سمجھتے ہیں نا، یہ تو بہت آسان ہے. کیا مطلب پارٹی بازی کا؟ دو لوگوں میں مثلاً اختلاف ہے، اور ایسی صورت میں ہم وہاں پہنچ گئے تو کس کا فیور کریں گے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو حق پہ ہو اس کا فیور کرو، چاہے تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اور جو باطل پہ ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو. دونوں صورتوں میں. زمانے جاہلیت کیا کہتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں جو لوگ رہتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا سردار یا ہمارے قبیلے والے کس طرف ہے. یہ نہیں دیکھتے تھے کون حق پہ ہے کون باطل پہ. آج آپ دیکھ لیجئے امریکہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے. اسلامی ممالک جو حق پہ ہیں، غلط نہیں بھی کرتے ہیں تو ان کو غلط بنا کے پیش کیا جاتا ہے. انہی کا اسرائیل اتنے بڑے پیمانے پہ ظلم کر رہا ہے. کوئی کہنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا؟ بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کے بچے مر گئے، اور یہ بھوک و پیاس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل نے پابندی لگائی تھی. کسی نے اس ایشو کو اٹھایا کسی نے اس ایشو کو؟ بغیر بے ہوش کیے ہوئے آپریشن ہوئے فلسطین میں. دواؤں کے نہ ہونے سے مریض مر گئے ہیں. ہاسپٹل پہ حملہ کیا گیا ہے کسی نے اٹھایا؟ اسے کیا کہیں گے؟ زمانے جاہلیت. رسول نے زمانے جاہلیت کو ختم کیا تھا. رسول کے بعد جب نااہل لوگ حکومت پہ آئے، انہوں نے زمانے جاہلیت کو زندہ کیا، یہاں تک کہ یہ بنی امیہ تک ہو. اس پہ پوری گفتگو ہے. ابھی اتفاقاً کچھ دن پہلے ہم نے ایک مجلس میں اپنے یہاں اس پہ گفتگو پوری پیش کی. ابھی ہم نہیں چاہتے کہ اس کو یہاں پہ ریپیٹ کریں. بنی امیہ نے اس کو آگے بڑھایا. پھر اس میں مثلاً بعض تاریخ کی مشہور شخصیات ہیں، ان کے جملے ہیں کہ اس طریقے سے کرو، حکومت کو ایسے رکھو، یہ کرو وہ کرو، پوری تفصیل. یہ جو محبت ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ہے اس لیے محبت ہے، یہ زمانے جاہلیت کی محبت ہے. اسلام میں محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہے.
محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ کے لیے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہم کو معیار دیا ہے محبت کا یا نفرت کا، وہ صرف یہی دیا ہے بس. تاریخ میں کتنی ایسی کردار گزرے ہیں کہ جو مثلاً پہلے اہل بیت سے نزدیک تھے اور جب غلط کیا تو اہل بیت سے دور ہو گئے. پہلے دور تھے اور جب توبہ کر لیا تو نزدیک ہو گئے. حتیٰ اہل بیت نے جا کے ان کو دعوت دی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غلط ہو گیا تو ختم، مطلوب کے بارگاہ ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. خوب وقت زیادہ ہو گیا، ہم اپنی بات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں. معیار اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات معیار بن جائے گی تو ہمارے سوچنے کا انداز بہت کچھ بدل جائے گا. عموماً جو محبت ہوتی ہے گھر والوں سے ہوتی ہے، فیملی سے ہوتی ہے، بیٹے سے ہوتی ہے، اسے سب سے تو ہوتی ہے. آج ہم آپ کے سامنے، نے سے پہلے ذکر کیا تھا اور انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو پھر آج ہم آپ کے سامنے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کریں گے. سب سے زیادہ محبت تو بیٹے سے ہوتی ہے نا. جب سب سے زیادہ محبت بیٹے سے، قرآن مجید جناب ابراہیم اور بیٹے کی تمہیدی گفتگو کو حذف کر کے ڈائریکٹ یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں. قرآن مجید اس واقعے کو نقل کر رہا ہے. آئیے قرآن کی زبان میں اس واقعے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 اور 103. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعی، جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ باپ کے لیے قوت بازو بن گیا، سہارا بن گیا، باپ کی مدد کرنے والا بن گیا. قالا، اب اس وقت جناب ابراہیم نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری نظر کیا ہے. یہاں پہ یہ وضاحت کر دیں، ہم لوگوں کا خواب حجت یا دلیل نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نے خواب میں دیکھا لہذا چل کے، نہیں، ہمارے خواب کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے. وہ خیال میں کسی سے آتا ہے، بہت سے بہت ہے، خواب کی تعبیر ہے بس، اس طرح نہیں. اور تعبیر ایک باقاعدہ الگ سے جو ہے وہ ہنر ہے، فن ہے، علم ہے، تو وہ بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا. تعبیر ہے لیکن حکم نہیں ہے. ایسا بہت کچھ دکھتا ہے معاشرے میں، خواب میں یہ دیکھا، خواب کی بنیاد پہ پورے دین تیار ہو جاتے ہیں. نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں معصوم کا خواب حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، الہی حکم ہوتا ہے. اچھا، ہم لوگوں کا خواب بھی بہت سمجھدار ہوتا ہے، لیکن قرآن میں ہر آدمی پڑھتا ہے کہ باپ نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، ضد کر دیا. مومنین میں سے کسی نے دیکھا آج تک؟ ایسے خواب کوئی نہیں دیکھتا. بہت سوچ سمجھ کے لمیٹڈ خواب دیکھتے ہیں، 10 20 100 50 1000 2000، بہت مہنگے خواب نہیں دیکھتے ہم لوگ. یہاں تو خواب بھی شروع میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ضد کر دی. ہم لوگ تو اپنے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے اپنی پوری پراپرٹی اللہ کے نام وقف کر دی، صبح آ گیا دیجیے سامنے، خواب میں دیکھا ہے لے جائیں. دیکھا آدھی پراپرٹی نہیں دیکھتے ہم لوگ. ایسے خواب بہت سمجھ، خواب میں بھی اتنا تو دماغ کام کرتا ہے، اتنے تھوڑی سو رہے ہیں. خیر، یہ مومنین کا خواب ہے. مومنین کا خواب حجت نہیں ہوتا. دیکھ بھی لیں اگر آپ بالفرض کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو یہ حجت حکم نہیں ہے، یہ آپ پہ واجب نہیں. لیکن نبی کا خواب، امام کا خواب حجت ہے، دلیل ہے، حکم. جناب ابراہیم بھی جانتے تھے، جناب اسماعیل بھی جانتے تھے، لہذا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا، بیٹا تمہاری اس پہ کیا نظر ہے. قالا، جناب اسماعیل جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا، نہیں، آپ اس کو انجام دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. قرآن خود بتا رہا ہے، ابھی اسی چیز کو خواب بتایا تھا اور ابھی اسی چیز کو حکم بتا رہا ہے. خود قرآن نے بتا دیا کہ نبی کا خواب ہے، یہ حکم ہے.
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ نے خواب میں دیکھا ہو بیٹا تیار ہو گیا، باپ نے بیٹے کی بات کو قبول کر لیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ آسان کام ہے؟ آسان کام ہے؟ باپ اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کو لے جائے اور گلے پہ چھری رکھ دے اور چلا دے، اپنے حساب سے تو گلا کاٹ دیا تھا نا۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کہتے پالنے والے، ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا ہے، کام کرنے کے لائق ہو گیا، دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا ہے، چھوڑ دے، ابھی ہم گلے پہ چھری چلا دیں گے تجھے کیا ملنے والا؟ باپ کے ہاتھ سے بیٹے کے گلے کو کٹوا دے گا تجھے کیا ملنے والا؟ چھوڑ دے، کم سے کم تیرے دین کی تبلیغ کرے گا، کچھ تو فائدہ ہو۔ یہ تو نقصان والا کام کرے گا، رہتا کہ نہیں ایسے؟ گلا کٹنا تو بہت آگے کی چیز ہے۔ انسان کی محبوب چیز جب جانے لگتی ہے تو دماغ اسی جہت میں کام کرتا ہے۔ حکم الہی کے آگے فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا فائدہ اور نقصان اللہ سمجھتا ہے اتنا ہم آپ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے کہا اسلما، اپنے آپ کو حوالے کر دیے۔ یہ حوالے کرنے کا مطلب سمجھیے۔ اب آپ یہاں پہ بتائیے کہ کیا ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ہم آپ کیا کریں گے محبت جتنی وہ کرتے تھے، اور یہ محبت کرتے تھے اسی لیے لٹایا تھا۔ بس یہیں پہ آگے مفہوم الٹا، الہی محبت اور ہماری محبت میں یہی مفہوم الٹا ہے۔ ہمارے یہاں بچے کو بچانے کی اصطلاح دوسری ہے، انبیاء اور ائمہ کے یہاں بچے کو بچانے کی اصطلاح دوسری ہے۔ اسی چیز نے کربلا میں ہمارے لیے رہنمائی کی۔ بچے کو ائمہ اور انبیاء کی نگاہ میں اس لیے بچایا جاتا ہے تاکہ، اور مثال دوں، عموماً لوگ سیونگ کرتے ہیں، بری چیز بھی نہیں، کرنی بھی چاہیے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کبھی ضرورت پڑے گی، کام آئے گا۔ خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، اس ٹائم کیا کریں گے آپ؟ پیسے بچا کے رکھیں گے، تو سیونگ کی ضرورت پڑے گی اس میں سے نکالیں گے۔ سیونگ کی ہی اسی لیے تھی کہ جب کوئی اس سے بڑا نقصان ہونے لگے تو اس میں سے نکال کے اس بڑے نقصان سے بچ جائیے۔ یہی تو ہے نا سیونگ کا فلسفہ۔ اور اگر اس موقع پہ نہیں نکال پائے تو پھر فائدہ کیا سیونگ کا، بچانے کا؟ ہوتی اسی لیے ہے کہ جب بڑا مرحلہ پیش آئے تو آپ نکال کے وہاں پہ اس کو استعمال کر لیجیے، اور اگر نہیں کر پائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا سیونگ کا۔ بچے کو، جوانوں کو، حتیٰ اپنی جان کو بچایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جب اس سے عظیم چیز حکم الہی آ جائے، عظیم مقصد آ جائے، دین پہ بات آ جائے، تو اس بچے کو قربان کر کے اس دین کو بچا لینا۔ یہ الہی محبت ہے۔ ورنہ اگر اس موقع پہ بھی کسی کے اندر جذبہ قربانی پیدا نہ ہو تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ گھر میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھے اور اپنی سیونگ میں سے پیسے نہ نکالے۔ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید کنجوس سے بدتر خبیث، جو کئی صفات جوڑنے پڑیں گے، ایک آدھ سے کام نہیں چلے گا۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور سیونگ میں سے پیسے نہیں نکالنا، اسلام کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور قربانی دینے کو تیار نہیں۔ یہ بچانے کا فلسفہ ہے۔ پوری تاریخ انبیاء کی اور ائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ کربلا میں جو مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر کے سجا کے مقتل میں بھیج رہی تھیں، کیا ان ماؤں کے دلوں میں اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟
تھی. کون سی محبت تھی؟ زمانے جاہلیت کی محبت نہیں تھی، ابراہیمی محبت تھی، الہی محبت تھی. بچایا ہی اسی لیے ہے کہ جب وقت آئے تو قربان کر سکے. اور کیا کہنا ان ماؤں کا کہ جب ان کے بچے مقتل میں جا کے شہید ہو گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ شکوہ کرتی، سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تم نے میرے ہدیے کو قبول کر لیا. اور کیا کہنا ان ماؤں کا کہ جب تک ان کے بچوں کی اجازت نہیں ملی تڑپ رہی تھی کہ ہمارے بچے کی اجازت مل جائے. یہ کربلا کا درس ہے. اس کا نام محبت. قرآن بتا رہی اس محبت کو، قرآن بتا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، ریفرنس بھی پیش کیا، سورہ صافات آیت نمبر 102 103 جا کے دیکھیے گا. تیزی سے ہم بات کو آگے بڑھائیں جیسا کہ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ. یہ ایک پہلو. ہمارا لاکھوں سلام جناب ابراہیم کی زندگی میں. جناب ابراہیم نے بظاہر ہماری اصطلاح بڑے عجیب عجیب کام کیے ہیں توحیدی مراحل میں. ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو، آسان نہیں اتنا سمجھنا. جناب ابراہیم کو وسیلہ بنا کے کربلا سمجھی جا سکتی ہے. کربلا سمجھی جا سکتی ہے. نہیں، کچھ نہیں کہا کہ پالنے والے جوان بچہ ہے، پالنے والے ہمارا سرمایہ ہے، پالنے والے بڑھاپے کا سہارا ہے، فلاں ہے فلاں. نہیں، جناب اس قربانی میں ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ ہم اس قربانی پہ تفصیلی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے پہلو کو پیش کر رہے ہیں. ورنہ اس قربانی میں جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ کوشش اس پہ مت کرو یہ سوچنے پہ کہ یہ کرنے سے فائدہ کیا نقصان کیا ہے. کوشش اس پہ کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. جناب ابراہیم کے لیے کلیا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اللہ کا حکم تھا. باپ بیٹے دونوں کو معلوم تھا اللہ کا حکم تھا. ہم لوگ غلط جگہ پہ محنت کرتے ہیں. ہم لوگ محنت اس پہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی عقل لگانا چاہتے ہیں. ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس کا یہ فائدہ. بھائی کسی نے تم سے کہا ہے اپنی فیلڈ میں کام کرو. ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارا دماغ اس میں چلنا چاہیے کہ کس ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے کہ جو اچھا علاج کرے. اس میں دماغ نہیں چلنا چاہیے کہ ڈاکٹر کون سی دوا لکھی. وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. اگر ہم اس میں کوشش کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. غلط جگہ پہ دماغ نہیں چلانا چاہیے. دماغ ہی کیا جو غلط جگہ پہ چلے، جس کو خود ہی نہ معلوم ہو کہ چلنا کہاں ہے، وہ دماغ ہی کیا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عقل کس کو کہتے ہیں. ہمارے خیال سے وقت ہو گیا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو زحمت دے. تشریف لے، تھوڑی سی جگہ ہے ابھی یہاں پہ، وہاں تک پورا سلوات نہیں. اپنے برادران کے لیے کس حد تک ایثار اور قربانی دے سکتے ہیں. جتنا آپ آ جائیں گے اتنا بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے گی. ایک صلوات اور اپنے محمد وعلى محمد. زیدی صاحب کہہ رہے ہیں واقعی حق ہے. فرشیزہ پہ بیٹھے ہیں آپ، عزاداری کی حالت میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، اور واقعی رحمت الہی شامل حال ہے. اس حالت میں دعائیں ہوں گی تو یقیناً زیادہ اس کے مستجاب ہونے کے وہ ہیں. دعا کریں کہ انشاءاللہ اس کی وسعت ہو، تاکہ جو یہ مشکل ہوتی ہے بار بار آنے کے مومنین کو بیٹھنے کی. اور ہمیں برادران نے بتایا کہ بعض مومنین بیچارے اندر آ ہی نہیں پاتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد از جلد وسعت کے اسباب و حالات پیدا ہوں تاکہ یہ مشکلات حل ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ بات ہو چکی ہے نا کہ کوشش کرنی ہوگی، خالی دعا سے کام نہیں چلنے والا. ہاں انشاءاللہ. نہیں، صرف آپ کی کوشش تھوڑی ہے، سب کو کوشش کرنی پڑے گی. ہر آدمی کا اپنا حصہ، سب کو اپنے حصے کی کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ. خوب، آئیے بات کو آگے بڑھتے ہیں. ایک پہلو ہو گیا جناب ابراہیم کا کہ اپنے بیٹے. ایک دوسرا پہلو، اگر ہمارے اوپر کسی کے احسانات ہوں اور یا کچھ اس سے متعلق ہو تو سچ و جھوٹ اور صحیح و غلط کہنے میں ڈرتے ہیں. اور خاص کر کے اگر کوئی وابستگی ہے، محبت ہے، تو اپنوں کے عیب دکھتے نہیں، توجیہ بھی ہوتی ہے اس کی. جہاں جناب ابراہیم اپنے اس عزیز بیٹے کو اسماعیل کو، کہ جس کی نسل سے
آگے پاک اولاد آنے والی تھی، ایک پاک سلسلہ چلنے والا تھا جو بہت سب کچھ اس کو قربان کرنے کو تیار ہے. وہی دوسری طرف سورہ انعام آیت نمبر 74، ہم صرف مفہوم ایک جملے میں پیش کر کے آگے بڑھیں گے. اپنے باپ کو ٹوک دیا. جناب ابراہیم نے، البتہ یہ والد نہیں تھے، یہ خیال ہے، آزر والد نہیں تھے، انہوں نے پرورش کی تھی، ان کے یہاں جناب ابراہیم تھے، والد نہیں تھے. چونکہ یہاں پہ کلامی حیثیت سے ایک پوری گفتگو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹوک دیا کہ آپ جس کی پرستش کرتے ہیں گمراہ. ٹھیک ہے کہ مثلا ایک دائرے کے اندر ٹوکا، ایک اچھے طریقے سے ٹوکا، کل کو یہ نہ ہوگی ہر لڑکا جا کے اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے کہ نہیں صاحب یہ تو سنت ابراہیمی ہے. غلط چیز کی طرف متوجہ کرنا سنت ابراہیمی ہے، ساتھ میں اچھے اخلاق کے ساتھ متوجہ کرنا. ہاں، ایک طرف بیٹے کے معاملے میں محور اللہ کی ذات تھی، دوسری طرف باپ کے معاملے میں محور اللہ کی ذات ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو کس سے زیادہ محبت تھی، بیٹے سے کہ باپ سے کہ اللہ سے؟ ثابت ہو گیا نا، یہ دو ہی موارد میں یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی محبت کے آگے نہ بیٹے کی کوئی، انہوں نے اس کا مقام کو رکھا، نہ جہاں پہ جو بات آئی اللہ کی محبت کے آگے کچھ. اور باقی جو دوسرے واقعات ہیں کہ مثلا ٹھیک ہے اللہ چاہتا اتنے بڑے پیمانے پہ حکومت سے جھگڑا مول لے لیا، مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے اور آتش نمرودی تک پہنچ چکے. کیا عشق الہی تھا، کیا عشق الہی تھا. ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ کربلا کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات جناب ابراہیم کی قربانیوں کو کم دکھاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجربہ رہا کہ نہیں، ایسی جانب ہوتی ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. کبھی اپنی زندگی میں پریکٹس کر کے دیکھیں، آسان ہے کرنا. ایک عظیم نبی تھے، انبیاء میں عظیم درجہ تھا ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کے دائرے میں عظیم نبی تھے. جو نظم تھے اپنی جگہ پہ، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ ان کی سیرت ہے جو ہمارے سامنے. اب ایک محبت یہ کہ جہاں پہ اللہ معیار ہے، بچے کے گلے پہ چھری چلانے کو بھی تیار ہیں، باپ کو ٹوکنے کو بھی تیار ہیں، وقت کے حاکم کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار ہیں، اور اپنے آپ کو آتش نمرودی میں جاتے ہوئے دیکھنے کو بھی تیار ہیں. چار پہلو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور بھی پہلو ہیں، آپ غور کیجیے گا، بہت سمجھ لیں گے. ایک طرف زمانے جاہلیت کی محبت ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے تو سب کچھ صحیح ہے، وہ غیر ہے تو سب کچھ غلط ہے. یہ ہماری پارٹی کا صحیح ہے، ان کی پارٹی کا غلط ہے. انصاف سے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کون سی محبت زیادہ رائج ہے؟ یہ ہے پریکٹیکل محبت. کربلا والوں نے اس کو واضح کیا، میں مثال دی آپ کے سامنے. اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے محبت نہیں کی، کسی چیز سے محبت نہیں. ہم لوگ تو ذرا سا بھی کسی چیز میں محنت کر لیتے ہیں تو بعض اوقات جب اس کی محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ سے. عظیم جملہ ہے امام خمینی کا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. شہید صدر کا جملہ ہے کہ خمینی نے اس طریقے سے مکس ہوا جیسے خمینی اسلام میں مکس ہوئے. خمینی کی سیرت و کردار کے ذریعے سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. عظیم جملہ ہے. جب کسی نے کہا کہ فلاں کام کیجیے گا تو ایران کے لیے خطرہ ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایران کو بچانا، ہماری ذمہ داری اسلام کو بچانا. ہم لوگ ایک چھوٹی سی مجلس بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے بعض اوقات وہ مجلس ایک ادارہ چھوٹا سا قائم کرتے ہیں تو بعض اوقات ادارہ ایک چھوٹی سی انجمن ہوتی ہے تو بعض اوقات انجمن اسلام سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے. پریکٹیکل لائف ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی.
جس چیز کے لیے بھی نظام اسلام کے ساتھ سمجھوتا ہو، سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو اسلام کی بنسبت اس سے زیادہ محبت ہے، جس چیز کے لیے بھی۔ اگر آپ اسلام کے سسٹم سے سمجھوتا کر کے کسی طرف جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا کہ پہلے انسان کوئی بھی ادارہ کچھ بھی اس کو بناتا ہے دین کے لیے، پھر بعد میں مقصد وہ ادارہ بن جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہاں پہ ادارہ مقصد نہیں ہے، اور یہ عمومی بات ہے، یہیں سے محسوس کوئی بھی چیز ہے۔ بعض اوقات ایک مجلس بھی ہم کرتے ہیں، اس میں پھر بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ مثلاً مجمع نہیں آئے گا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، تو ہم اسلامی ویلیو سے سمجھوتا کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم کو اپنی اس منعقد کی ہوئی مجلس سے محبت زیادہ ہو گئی۔ تصور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ روش، یہ سنت، یہ ساری چیزیں صرف ائمہ اور انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ امام خمینی جیسی ذات کی آسان نہیں گزری زندگی، نجف جیسی جگہ پہ امام خمینی کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے، بہت سخت اور امتحانات کی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت ولایت فقیہ کا درس دیتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہ اس طرح یہ مولوی ہو کے حکومت کی بات کر رہے ہیں، بتائیے۔ تبعید کیا گیا، مختلف جگہوں پہ بھیجا گیا، ڈرانے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ کیا گیا، وہ سب تفصیل صرف اشارہ کر کے۔ ان سارے مراحل سے ہونے کے بعد آئے، اور کن سختیوں کے ساتھ شاہ کی اس پرانی حکومت کو، آسان کام نہیں تھا، اس پرانی حکومت کو اکھاڑ کے اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ اور اس موقع پہ اگر انسان یہ کہہ دے کہ ہماری ذمہ داری ایران بچانا نہیں ہے، اسلام بچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ محبت الہی محبت ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے جب موت آتی ہے تو اچھے اچھے قوانین سے سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن کیا کہنا اس ذات کا کہ سامنے عظیم شخصیتیں بیٹھی ہوئی اصرار کر رہی ہیں، رہبر معظم چلے چلیے بنکر میں، آپ کی ضرورت ہے ملک کو، آج اس جبہے کو، آج اس فرنٹ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کا بچنا ضروری ہے، چلے جائیے۔ قانون اسلام کے خلاف تھا نہیں گئے، جان چلی گئی نہیں گئی، سامنے کی چیز ہے۔ ابھی تو کچھ دن گزرے، ابھی تو جنازہ دفن بھی نہیں ہوا، تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ کس کثرت سے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مومنین شرکت کریں گے، پوری دنیا سے لوگ شرکت کریں گے۔ کتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اس الہی محبت کی، جس کا بہت بنیادی سورس منبع یہ جو مصائب میں سنتے ہیں۔ آسان نہیں تھا سرکار سید الشہداء کے لیے وطن کا چھوڑنا، آسان نہیں تھا اپنے نانا کے، ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، لیکن کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑی نہیں تھی۔ حالات قربانی مانگتے چلے گئے، کربلا والے قربانی دیتے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ کربلا کا درس ہم کو بھی اللہ کے لیے۔ قرآن مجید ہم کو حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صاحبان ایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ ان کی شدت کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ قصہ ہے قرآن کا، پوری آیت پڑھیے گا اور مزید وضاحت ہے، لیکن مفہوم مکمل ہے۔ آج رات میں جائیے گا تو سوچئے گا کہ ہماری محبت کمپیئر کیجئے گا، اللہ سے زیادہ ہے یا دنیا سے زیادہ؟ بہت آسان طریقہ ہے، ہم کس پہ قربان کر سکتے ہیں؟ جس پہ قربان کر سکتے ہیں اس سے محبت زیادہ ہے، جس کو قربان کر سکتے ہیں اس سے محبت کم۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے حکم پہ، یعنی اللہ کے حکم سے محبت زیادہ ہے اسماعیل سے نسبتاً کہا، اللہ کے حکم کی نسبت، ورنہ ایسا نہیں کہا۔
اپنے باپ کے رشتے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ باپ کے رشتے سے محبت کم ہے، اللہ سے زیادہ ہے۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ خوف خدا کا تھی کہ اللہ، خوف صرف اللہ کا۔ انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے۔ اسی جگہ پہ بات کو ختم کرتے ہیں اور چند جملے مثال تاکہ آپ لوگوں کو دیر نہ ہو، لوگ دیر سے بھی آتے ہیں، ان کو مشکل نہ ہو۔ لہٰذا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری محبتیں کیسی، دل میں جو محبت کو دو طریقے سے، ایک تو وہ غلط جہت سے جو محبت بدنام ہوئی ہے، اس کی تو بات ہی یہی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ محبت یا اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے عشق، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ باقی جس سے ہوتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ مثلا آپ کو اگر اپنے بچے کے دوست سے محبت ہے تو اس لیے کہ آپ کے بچے کا دوست ہے، محور بچہ۔ اسی طریقے سے محور ذات پروردگار، جو اس کے والے ہیں ان سے محبت، اور جو دشمن ہیں ان سے نفرت۔ تو محبت کا محور صرف اور صرف ذات پروردگار کو ہونا چاہیے، کچھ اور نہیں۔ یہ ہمیں یعنی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس بات پہ دیکھنے، توجہ کرنے، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، انبیاء کی سیرت دیکھیں، ائمہ کی سیرت دیکھیں کہ ان کی محبت کا محور کیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعض ایسے لوگ آئے کہ جن کے باپ نے بدترین سیرت و کردار پیش کیا تھا، بیٹے کا بہترین کردار تھا۔ امیر المومنین نے بیٹے کو اپنا لیا۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، کسی کے باپ سے اگر نفرت ہو جائے تو لوگ معیار اللہ کی ذات ہے۔ لہذا ایک جو بدنامی ہے وہ غلط معنی میں، اصلا ایسی کوئی محبت ہوتی نہیں ہے۔ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جوانوں سمجھ جاؤ، اسے محبت نہیں کہتے، یہ صرف جذبات ہے۔ عشق محبت جو اس معنی میں ہوتا ہے، اصلا نہ وہ محبت ہے نہ وہ عشق ہے، وہ صرف جذبات ہے، اور اسی لیے وہ رشتے عموماً سکسیس نہیں ہوتے۔ اگر کسی کا چل گیا تو غلطی سے چل گیا، کیونکہ جذبات میں کیے ہوئے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، عموماً وہ رشتے سکسیس نہیں ہوتے۔ دوسری جو تحریف ہے معنی محبت میں، وہ یہ کہ محبت کا محور اللہ کی ذات کو نہ بنا کے مادیات و دنیا کو بنا دیا گیا۔ جاہلانہ محبت اور الہی محبت کا فرق ہی یہی ہے کہ الہی محبت، عالمانہ محبت وہ ہے کہ جہاں پہ محور اللہ کی ذات ہو۔ زمانے جاہلیت کی محبت وہ ہے کہ جہاں پہ محور مادیات ہو یا اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں۔ یہ دو بڑی تحریفیں ہیں کہ جو مفہوم محبت میں، اور اسی لیے ہماری محبت اکثر و بیشتر اوقات توحید سے نکل کے شرک کے مراحل میں رہتی ہے۔ بدترین چیز۔ بس یہاں پہ ہم نے آپ کی زحمت تمام کر دی، چند جملوں سے بات کر۔ 5 محرم آ گئے، 5 کی شب ہے۔ آج ہم 5 کی شب میں 5 کو قوم محمد کیسے ذکر ہوتا ہے؟ مقتل میں جب تک اصحاب و انصار جا رہے تھے، اس وقت اصحاب و انصار میں یہ کوشش تھی کہ کون پہلے سے پہلے جا سکتا ہے۔ جیسے ہی عزیز و اقارب کا سلسلہ شروع ہوا، سب کی یہ کوشش تھی کہ پہلے ہم حسین ابن علی کو اپنی جان دیتے ہیں، اور حسین ابن علی نے سب سے پہلے اپنے فرزند علی اکبر کو مقتل میں بھیجا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، روایت میں ہے کہ روز عاشوراء جناب زینب نے اون محمد کو بہترین لباس پہنا، ان کو آمادہ کیا، ان کی گرد کو جھاڑا، تیار کر کے امام حسین کی خدمت میں لے کے آئی
بھیا یہ ہماری طرف سے ہدیے ہیں، ان کو قبول کر لیجیے۔ کیا زینب کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ ہم جیسوں کو اپنے بچوں سے محبت ہے، زینب کو تو مفہوم محبت بہتر معلوم تھا۔ کیا دل تھا ماں کا کہ دو بچوں کو ایک ساتھ لے کے آئی ہے اور بھائی کے پاس امام حسین منع کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ صرف آ کے کہہ دیا کہ نہیں بھیا، نہیں، امام حسین منع کر رہے ہیں، بہن ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے گود کے پالے مقتل میں جائیں، شہید ہوں۔ بھائی منع کیے جا رہا ہے، بہن اصرار پہ اصرار کیے جا رہی ہے۔ کیا محبت تھی زینب کی! اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا اس محبت کو، کہ جب اون و محمد کے جنازے آئیں گے تو یاد کیجئے گا کہ زینب کو کس حد تک اون و محمد سے محبت تھی۔ بڑی محبت تھی بہن کو اپنے بھائی سے، اور بڑی محبت تھی بہن کو اپنے بچوں سے، اس ماں کو اپنے بچوں سے، کہ دین کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی۔ حسین ابن علی منع کر رہے ہیں، زینب مان نہیں رہی ہیں، اصرار کر رہی ہیں۔ لو عزیزوں، ایک جگہ آئی کہ جہاں پہ حسین ابن علی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے بہن، تمہارا اتنا اصرار ہے تو جاؤ، ہم اجازت دیتے ہیں، خدا حافظ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں کی آغوش کا پالا ہوا مقتل کی طرف جائے تو کیا ماں خوش ہوگی؟ زینب خوش ہو گئی کہ ہمارے لاڈلوں کو مقتل کی اجازت مل گئی۔ اونو محمد، دونوں بھائی دو گھوڑوں پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف آگے بڑھے۔ عجب جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ پسر سعد جیسا ملعون آگے بڑھا۔ عجیب جملہ کہتا ہے کہ عجب محبت ہے اس بہن کو اپنے بھائی سے کہ اپنے دو دو گود کے پالوں کو بھائی پہ قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ اون و محمد ہے کہ جن کے ننیحال کے اعتبار سے بھی شجاعت کی تعریف ہے، ننیحال کے اعتبار سے بھی شجاعت کی تعریف ہے۔ دونوں بھائی جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جہاں بھی آگے بڑھتے تھے اشقیاء کو واصل جہنم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا گیا کہ دونوں بھائیوں کو الگ کرو۔ عزیزوں، کچھ سپاہی آئے، بیچ میں ایسا داخل ہوئے کہ اون کو محمد سے جدا کر دیا، محمد کو اون سے جدا کر دیا۔ اب دونوں بھائیوں کو گھیر کے چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، یہ کم سن جوان کب تک جنگ کرتے؟ عزیزوں، راوی لکھتا ہے کہ محمد زخمی ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آئے، اون جلدی سے آگے بڑھے، بھیا محمد جلدی مت کرو، صبر کرنا، ہم بھی تمہارے پیچھے ملحق ہونے کے لیے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ زینب کا دوسرا لاڈلا بھی نرغ عادہ میں گر گیا، اور ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا گیا کہ اون بھی زخمی ہو کے گھوڑے سے نیچے آئے، حسین کو آواز دی، حسین جنازوں تک آئے۔ راوی جملہ لکھتا ہے کہ جب اون و محمد کے جنازوں کو لے کے حسین ابن علی خیام کی طرف جا رہے تھے تو اس طریقے سے لے کے گئے کہ بچوں کے پیر زمین کے خط دیتے جاتے تھے۔ خیمے کے در پہ پہنچے، اون و محمد کے جنازوں کو لٹا دیا، اون و محمد کے جنازوں پہ لٹا دیا۔ بس عزیزوں، عجب چیز ہے کہ جو راوی نے محسوس کی کہ جب بھی اہل حرم کا جنازہ آتا تھا، خواتین میں سب سے آگے زینب ہوتی تھی، زینب آ کے ماتم کرتی تھی، لیکن جب اون و محمد کا جنازہ آیا کسی نے زینب کو نہیں دیکھا۔ ایسا نہ ہو کہ زینب بے قرار ہو جائے۔ اے زینب، محمد کا نمونہ، محبت کا نمونہ قائم کر دیا کہ جو چیز راہ خدا میں دے دی، اب اس کے جنازے پہ بھی نہیں آئے۔ لیکن اللہ عجب جملہ لکھتا ہے مورخ کہ جب لاش علی اکبر آیا تھا، یہی زینب سب سے آگے تھی۔ والی اکبر، والی اکبر کا دوحہ کر رہی تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔